السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ساتھیوں، انتہائی ضروری پیغام لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ شب ہمارے ایک بڑے عزیز دوست کہہ لیں یا محسن کہہ لیں، ان کا فون آیا ہمارے پاس۔ موجودہ حالات میں جس طرح سے صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن تحریک چلا رہا ہے، کٹر پنتھی طاقتوں کے خلاف، اس تحریک کے متعلق ہمارے ان عزیز دوست نے مخلصانہ رویے کے ساتھ بات چیت کی۔ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بات کو واضح کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک بات جو کہی جو بہت حد تک تمام لوگوں کی رائے بن چکی ہے۔ انہوں نے ایک جملہ یہ ادا کیا کہ آپ لوگ جس طرح سے تحریک چلا رہے ہیں، آپ لوگوں کی جو تحریک چل رہی ہے، وہ تحریک مخالفت کو بڑھاتی ہے۔ اور کہیں نہ کہیں صوفیوں کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ان کی بات کا خیر مقدم کیا اور ان سے کہا کہ میں آپ سے اس بارے میں بات کروں گا اور ایک طویل گفتگو کی جائے گی ان کے ساتھ۔ میں نے یہ بات ان سے کہی۔ اس کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ طویل گفتگو ان کے ساتھ ساتھ تمامی اراکین و ممبران جو صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کے ہیں، ان کے ساتھ ایک طویل گفتگو کی جائے، بلکہ وہ لوگ بھی جو صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن میں نہیں جڑے ہوئے ہیں اور صرف ایک پرشنسک کی استھتی میں ہیں، پرشنسا کرتے ہیں صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کی کاموں کی، ان سے بھی تبادلہ خیال کیا جائے۔ الغرض بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن ہے کیا؟ صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن ایک تحریک کا نام ہے۔ عقیدتاً ہم اہل صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن اسی عقیدے کو فالو کرتے ہیں جو عقیدہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری بابا غریب نواز نے ہمیں دیا۔ شرعی طریقے سے ہم اسی عقیدے پر عمل کرتے ہیں۔ نظام طریقت پر بھی ہم اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں جیسا حکم حضور سیدنا غریب نواز نے دیا۔ اس میں تھوڑے سے اختلاف ہیں، لیکن جو مین چیز ہے، جو تصوف کی روح ہے، جو سرکار غریب نواز نے بیان کی، جو حضور بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، سیدنا وارث پاک عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ نے جو بیان کی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، خواجگان چشت بشمول حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت مخدوم اشرف شمنانی کے چھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ سیدنا امیر ابوالعلا سرکار اگروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ مجید حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ امانت رسول شاہ رحمۃ اللہ علیہ، الغرض کی جتنے بھی بزرگان دین اس دھرتی پر تشریف لائے اور ان کا جو بھی طریقت کا طریقہ رہا، ہم اس طریقے کی اتباع کرنے والے لوگ، یہ بات واضح ہو گئی۔ ہمارا عقیدہ بھی واضح ہے، ہماری سوچ بھی واضح ہے۔ ہندوستان سے محبت کا ہمارا وہی طریقہ ہے جو طریقہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جو طریقہ ہمارے ان بزرگوں کا طریقہ تھا وطن سے محبت کا، اشفاق اللہ خان وارثی رحمۃ اللہ علیہ، امر شہید مجنو شاہ ملنگ مداری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ، جن بزرگوں کو جو طریقہ وطن سے محبت کا تھا، ہم اسی طریقے پر کام کر رہے ہیں۔ جو سب سے اہم بات ہم یہ لانا چاہتے ہیں، جو آج ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کے لوگ، دیکھیے جس کے پیچھے سمجھ میں آتا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی دعوت اسلامی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی پی ایف آئی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی پاکستان کے بریلوی آتنکی ملا مولویوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ صوفیوں کا کام یہ نہیں ہے، اکثر ہی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے صوفیوں کا کام کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ ہم کو ان سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے جو تصوف کے مخالفین ہیں، جن کا تصوف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کے پیروکاروں سے ہمیں تصوف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے، جس کا لہجہ نرم ہوتا ہے، بے شک وہ صوفی ہوتا ہے، لیکن اس کی ذات پر جب یہ معاملات ہوتے ہیں، اگر صوفی کی ذات پر کوئی حملہ کر رہا ہے اور اس کی ذات پر حملہ ہونے کے بعد صوفی حملہ ور ہو جاتا ہے تو وہ صوفی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسلاف کی ذات پر کوئی حملہ ہو رہا ہے، عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے، تو اگر وہ خاموش رہتا ہے تو وہ صوفی نہیں ہے۔ موجودہ تصوف جسے وحدت الوجود کے آئینے میں ڈھال کر کے علامہ ابن العربی نے پیش کیا تھا، ان علامہ ابن العربی کی شخصیت کا جا کر کے مطالعہ کیجیے۔ تصوف صبر کا نام ہے، خود پر جو ظلم کیا جائے، انسانیت پر ظلم اگر ہو رہا ہے تو آواز اٹھانے کا کام یہ صوفی کا کام ہے۔ آج ہماری درگاہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ہمارے عقیدے پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دن پہلے بارگاہ سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ لوگوں نے بے ادبی کی، گستاخیاں کی۔ کمال کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا صوفی کہنے والے اور بہت بڑا صوفی کہہ کے صوفیوں کو گالی دینے والے خاموش ہو گئے، ایک جملہ بھی نہیں نکلا، مذمت بھی نہیں کی۔ کیا وجہ ہے؟ کل تلک آج سے 3 برس پہلے کے آپ ان کی ویڈیو اٹھا کر کے دیکھیے، کتنے ولولہ انگیز تقریریں کیا کرتے تھے کہ معلوم پڑتا تھا ان سے بڑا اس روئے زمین پر کوئی صوفی ہی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی مولا ہی نہیں ہے۔ سیدنا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اپنی دکانیں چلانے والے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات
اچھی نہیں ہے. بات لمبی چلی جائے گی، اور نہ تو میں کوئی مقرر ہوں، نہ تو میں کوئی خطیب ہوں، ایک عام سا انسان ہوں. ٹوٹی پھوٹی باتیں جو بھی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں. یہ وہ خارجی طاقتیں ہیں جو ہمارے ایمان اور عقیدے کی دشمن ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے والوں کا جلوس نکالتے ہیں، کی حمایت میں جلوس نکالتے ہیں. ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ ہماری نسبت تو کربلا سے ہے، ہمارا سب کچھ تو کربلا سے ہے، ہماری آرزوئیں تو کربلا سے ہیں، ہماری تمنائیں تو کربلا سے ہیں، ہماری جستجوئیں تو کربلا سے ہیں. ہمارے جوان اگر زندہ ہیں تو سیدنا علی اکبر کا صدقہ ہے. ہمارے بچے اگر زندگیاں جی رہے ہیں تو سیدنا علی اصغر کا صدقہ ہے. ہماری ماں بہن بیٹیاں اگر خوشیوں کی زندگیاں جی رہی ہیں تو یہ سیدہ پاک بی بی زینب سیدہ سکینہ کا صدقہ ہے. ہمیں اور ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس کربلا ہے، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. اتحاد کی باتیں کی جا رہی ہیں، کس سے اتحاد کیا جائے؟ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے کہیے. ابھی جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں، جو میں باتیں بتاؤں گا، ان باتوں سے تو بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی، لیکن اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے کہیے، کیا آپ ان سے اتحاد کریں گے جو قاتلان امام حسین علیہ السلام کو رضی اللہ کہتے ہیں، ان کو جنتی مانتے ہیں؟ اگر آپ کا ضمیر ان سے اتحاد کرنے پر راضی ہے تو آپ اتحاد کر لیجئے جا کر کے. ہم ایسا اتحاد نہیں کر سکتے. جو سب سے اہم بات وہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ پچھلے کئی روز سے صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک تحریک یہ چلائی جا رہی ہے کہ جو صحیح حقدار لوگ ہیں ان کو ان کا حق زکوٰۃ کی رقم دی جائے. یہ فتنہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کے لوگ فتنہ کر رہے ہیں. فتنہ نہیں ہے. ہم سچائی کو بتانا اگر فتنہ ہے، سچائی کو بیان کرنا اگر فتنہ ہے، حق کو واضح کرنا اگر فتنہ ہے تو ہاں ہم فتنہ پرور ہیں، اور ایسا فتنہ کرنے پر ہمیں فخر ہے. کسی مظلوم کو، کسی غریب کو، کسی اسیر کو اس کا حق دلوانے کی بات کہنا اگر فتنہ ہے تو ہاں ہم فتنہ پھیلاتے ہیں. کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تحریک چلائی کہ ان لوگوں کو، چونکہ یہ واقعی حقدار نہیں ہیں، زکوٰۃ کی فطرے کی رقم کے حقدار وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، اسیر ہیں. ان کو بھی 2 وقت کھانا کھانے کا حق ہے. آپ نے NGO بنا لی، آپ نے تنظیم بنا لی، آپ نے مدرسے بنا لیے، آپ اس کے نام پر پیسے اکٹھا کر کے لوگوں کو سیلریاں بانٹ رہے ہو، ان کا پرچار کرنے کے لیے، اس کا سوشل میڈیا پر پرچار کرنے کے لیے آپ پیسہ دے رہے ہو. دیے تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ ہی جا رہا ہے. کیا وہ جو اپنا پرچار کرتے ہیں، اخباروں میں اپنی خبریں شائع کراتے ہیں یا اخباروں میں جو ایڈورٹائز دیتے ہیں، وہ کیا اپنے پاس سے پیسہ دیتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ کا فطرے کا رقم نہیں ہے. جو فنکشن کراتے ہیں ان فنکشنوں میں خرافاتیں کراتے ہیں، فلانے کو بلا رہے ہیں، ڈھماکے کو بلا رہے ہیں، وہ ہوائی جہاز سے چل کر کے آ رہا ہے، وہ ٹرین سے چل کر کے آ رہا ہے، وہ فلانے سے چل کر کے آ رہا ہے، اس میں جو پیسہ لگ رہا ہے کیا وہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ کا پیسہ ان مشرب میں لگانے کے لیے ہے؟ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے یونٹی مارچ نکالے جائیں گے؟ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے اسٹیج سجائے جائیں گے؟ ہار پھول مالاؤں سے اپنا استقبال کرایا جائے گا؟ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بکنگ کرائی جائے گی؟ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے ہوائی جہازوں سے اڑا جائے گا؟ یہ بات اٹھانا اگر فتنہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہاں ہم فتنہ پھیلاتے ہیں. اور وہ PFI کے لوگ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے
پی ایف آئی یعنی پاپولر فرنٹ آف انڈیا یہ اہل حدیثوں اور وہابیوں سلافیوں کا ایک گروہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کو کافر مشرک اور بدعتی قرار دیتا ہے. بالخصوص آپ جب جا کر کے دیکھیں گے تو ان سلافیوں کے جو ملا بہت بڑا ہے, ملا وہ تو میں نام بھول جاتا ہوں, توصیف الرحمان اس ملے کا نام ہے. اس ملے نے کس قدر بےہودگیاں کی ہیں سرکار غریب نواز کی شان میں, آج تک پی ایف آئی کے لوگوں نے کیا اس کی مذمت کی؟ ابھی کچھ دنوں پہلے سرکار غریب نواز کے آستانے پر جس طرح سے فتنہ فساد کیا گیا تھا, کیا پی ایف آئی کے لوگوں نے اس کی مذمت کی؟ الیاس شرف الدین نام کا ایک وہابی اہل حدیث ملا جس نے سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے سجادگان کو, مقدس سجادگان کو گالیاں دی تھی, کیا اس پہ کسی نے آواز اٹھائی تھی؟ صوفیوں کے نام پر اپنی تحریکیں چلانے والے, صوفیوں کے نام پر اپنی روٹیاں سیکنے والے رضائی گدے اوڑھ کر کے اپنے گھروں میں گھسے ہوئے تھے, کسی نے مخالفت نہیں کی تھی. تب مخالفت کرنے کے لیے صوفی خان کا ایسوسیشن ہی آگے آیا تھا اور صوفی خان کا ایسوسیشن کے لوگ ہی آگے آئے تھے. کیا اپنے عقیدے کی بات بتانا جرم ہے؟ کیا اپنے عقیدے کو بچانا جرم ہے؟ کیا ایک مولوی صاحب کی شان میں اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو پورے ہندوستان میں آندولن ہو جاتے ہیں, فلانے اکیڈمی, فلانے بورڈ, فلانے دھماکے مل کر کے کبھی آزاد میدان میں فتنہ پھیلاتے ہیں, کبھی کہیں فتنہ پھیلاتے ہیں. ایک مولوی جو صرف ایک مولوی ہے اس کے لیے پورے ہندوستان میں فتنہ پھیلایا جاتا ہے. اور سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری بابا غریب نواز کی شان میں توہین کرنے پر اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کو ہم فتنہ نظر آتے ہیں؟ ہم قطعی ان کو پسند نہیں کر سکتے جو ہمارے ایمان و عقیدے کے دشمن ہیں. ہم قطعی ان سے اتحاد نہیں کر سکتے جو ہمارے ایمان و عقیدے کے دشمن ہیں. پی ایف آئی میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پی ایف آئی جس طرح سے پچھلے 7-8 دنوں سے سوشل میڈیا پر صوفی خان کا ایسوسیشن کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ بےہودگیاں بدتمیزی کیا جا رہی ہے, ملنگ کو پلنگ کہا جا رہا ہے, صوفی کو کوفی کہا جا رہا ہے, حسینی کو یزیدی کہا جا رہا ہے, میڈیا چینل بنا کر کے کچھ لوگ بےہودگیاں کر رہے ہیں. کچھ کسی طریقے سے پی ایف آئی سرور چشتی کے کہنے پر, کیونکہ سرور چشتی خود ایک بار تمام صوفیہ کو پمپ کہہ چکے ہیں, سرور چشتی اور انیس احمد کے کہنے پر پی ایف آئی کے لوگ صوفیوں کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں. اس کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا. پی ایف آئی اہل حدیث دیوبندی سلافیوں وہابیوں کا ایک جھنڈ ہے جس کا اہل سنت والجماعت کے ساتھ, سنی صحیح العقیدہ صوفی مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی طریقے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو ان کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. ہم صوفی خان کا ایسوسیشن کے قومی صدر ہونے کی حیثیت سے اور جو مجموعی اختیارات ہماری کور کمیٹی نے دیے ہیں ان اختیارات کی بنیاد پر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم لوگ پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی یزیدیوں کو مسلمان نہیں مانا تھا اور یزیدیوں کا جلوس نکالنے والوں کو کبھی ہم نے مسلمان نہیں مانا تھا, اور جو قاتلان امام حسین ہیں ان کو کبھی مسلمان نہیں مانا تھا. تو یہ ہماری نگاہ میں یہ مسلمان ہی نہیں ہے. اگرچہ فتویٰ دینا ہمارا کام نہیں ہے, ہمارے بزرگوں نے ان کو نہیں مانا ہے, ہمارے بزرگوں نے کبھی یزید کو اسلام مسلمان نہیں مانا, ایمان والا نہیں مانا, تو ہم بھی اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے ان کو نہیں مانتے ہیں. اور ہم دوبارہ پھر تمام صوفیہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ کو محبت ہے اپنے اسلاف سے, اگر آپ کو محبت ہے اپنے عقیدے سے, اگر آپ کو محبت ہے اپنے پیران عظام کے, تو ان سے دوری اختیار کیجئے, ان کا بائیکاٹ کیجئے, ان سے کسی بھی طریقے کا ربط ضبط مت رکھیے. یہ دیوبندی وہابی اہل حدیث لوگ یہ ہمارے ایمان و عقیدے کے دشمن ہیں, ان کی تنظیمیں ہمارے ایمان و عقیدے کے دشمن ہیں. ہم ہرگز نہ تو ان کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں نہ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.